نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في موضع آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہو، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کو سکھایا، بدلایا اور پڑھایا ہے. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں آج جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں اپنی قوم سے کچھ گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں چاہتا تھا کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ ساتھ اپنے جوان بھائیوں اور بزرگوں سے کچھ باتیں کروں، لیکن وقت بہت محدود ہے. اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اس طرف آؤں گا، ورنہ آج کا جو میرا موضوع ہے، میں اپنی قوم کو ایک اچھی قوم بنانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. پورے ہندوستان میں جہاں بھی جا رہا ہوں، ہر جگہ جا کر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آج سے ہم سدھرنے کی کوشش کریں تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ آنے والے 10 سال کے بعد ہماری قوم ہندوستان کی سرزمین پر بہترین قوموں میں گنی جانے لگے گی. آج میں اپنی بہنوں اور ماؤں سے بات کروں گا. آج سے 2 دن پہلے، یا یہ کہہ لیجیے غالباً کل کا 1 دن اس سے پہلے جو دن گزرا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگوں نے دیکھا ہوگا
کہ ہماری ماں اور بہنوں نے بے حیائی کا اور بے پردگی کا جو نظارہ دنیا کو دکھایا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نگاہیں شرم سے جھک گئی۔ میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں کہ جس قوم کی ماں نے ایسے عظیم سپوت پیدا کیے ہیں کہ سروئے زمین پر کسی نے اتنا عظیم انسان پیدا نہیں کیا۔ آج ان ماؤں اور بہنوں کا یہ حال ہے کہ وہ بازاروں میں اور سڑکوں پر جا کر ایسے دنیا کو دکھلاتی ہے کہ ہم اس روئے زمین کی سب سے بدترین قوم ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں گا، رہنے دیجیے، چھوڑ دیجیے ویسے ہی جیسا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں آج ہی آپ لوگوں سے اپنی بات منوا لے جاؤں گا۔ یہاں جتنی تعداد بیٹھی ہے ان میں سے اگر ایک شخص مان جائے تو میرا یہاں آنا سفل ہو جائے گا۔ میں تاجر ہوں اور تجارت بھی میری مارواڑیوں کے ساتھ، میں منافع کا سودا کرتا ہوں، الحمدللہ نقصان کے سودے بڑا کم کیا کرتا ہوں، اس لیے اپنی قوم سے کچھ چاہتا ہوں۔ میری قوم کی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی عزت دی، تم خود ذلیل ہونا چاہتی ہو، تم دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہو کہ تم سے زیادہ بے حیا کوئی قوم نہیں۔ میں آج تمہیں یہ بتلانے آیا ہوں کہ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے سے پہلے اس روئے زمین پر تمہارا حال کیا تھا؟ دنیا کی تمام قومیں کہتی تھی عورت ایک خبیث جرثومہ ہے۔ فرانسیسی کہتے تھے کہ یہ صرف خریدے اور بیچے جانے کا ایک سامان ہے۔ بعض قومیں یہ کہتی تھی کہ ان کے ہونٹوں پر جو ہے دھاگے سے اور سوئی کے ذریعے ان کے ہونٹوں کو سل دیا جائے۔ بعض قومیں یہ کہتی تھی کہ انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ زمین کے اندر دھنگور کر دیا جائے۔ خود ہمارے ملک عزیز کا عالم یہ تھا کہ اس کے شوہر کی موت کے بعد زندہ اس کی چتا پر رکھ کر اسے جلا دیا جاتا تھا۔ اس صنف نازک کو ہمارے معاشرے کا سکون و اطمینان کے برباد کر دینے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب مذہب اسلام آیا، جب کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے عورتوں کو ایک عظیم مرتبہ دیا، عورتوں کو حیا کی، عفت و پاک دامنی کی وہ چادر اڑائی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ وہی عورتیں جن کو دنیا کے سکون کے برباد کر دینے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، میرے رب نے عرش سے فرمان بھیج کر دنیا کے لوگوں سے یہ منوایا، کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ جس کو تم دنیا کے خراب کر دینے کی چیز سمجھتے ہو، سکون و اطمینان کے برباد ہو کر دینے کی چیز سمجھتے ہو، وہ تمہارا سکون ہے، وہ تمہارا اطمینان ہے، تم اس کی عزت کرو۔ جس عورت کو اس معاشرے میں بولنے کا حاصل نہیں تھا، اس عورت کا مشورہ میرے نبی نے مان کر روزہ توڑ دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے تاجدار آپ روزہ توڑ دیں، سارے صحابہ روزہ توڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے پانی پیا، سارے صحابہ نے دیکھ کر پانی پیا۔ اس مذہب اسلام نے عورت کو برابری کا حق دیا۔ اس نے کہا کہ انسانیت میں، تمہاری تخلیق میں ہم نے تفاوت نہیں رکھا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، کوئی تفاوت نہیں ہے تمہارے ان کے بیچ میں۔ اس نے ایمان اور اسلام کے معاملے میں مساوات رکھا، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کہہ کر ایک عظیم درجہ دے دیا۔ اس مذہب اسلام نے عورت کو بیوی بنا کر دل میں بٹھا دیا۔ خدا کی قسم اس روئے زمین پر کوئی ہماری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔
اسے ہماری بہن بنا کر عورت کو ہمارے سر کا تاج بنا دیا، ماں بنا کر ہمیں اس کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ تم جب مرد اور عورت میں، ماں اور باپ میں، جب تم کسی کی خدمت سب سے پہلے کرو گے تو 3 درجہ ماں کا آئے گا اور 1 درجہ باپ کا آئے گا. اور ذات کو اتنا بلند اور بالا مقام دے دیا. ان کی ذہنی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے مردوں کو اگر طلاق کی اجازت دی تو عورتوں کو خلا کا حکم دے دیا کہ تم پر کوئی ظلم و جبر نہیں ہے. ان کی تخلیقی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز جیسے عظیم فریضے کو، روزے کو بعض ایام میں اس کی فرضیت ثابت کر دی، جہاد کا فریضہ اٹھا لیا، نماز و جماعت کا وجود ختم کر دیا. حالت احرام میں، احرام کی حالت میں احرام کے کپڑے کو ختم کر دیا. ان کا خیال رکھتے ہیں. اس نے عورتوں کو یہ مقام دیا کہ سن لو، اس روئے زمین پر میرے رب نے سب سے پہلے اگر کسی کو سلام بھیجا ہے عورتوں کی جماعت، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا. بہت کم لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرے رب نے عرش سے سلام بھیجا. جانتے ہو کیوں بھیجا؟ ان کی تقدس کا خیال کر کے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کہ اے پروردگار عالم، اگر کسی کو بیوی عطا کر تو اماں خدیجہ کے ہنر والی عطا. اتنی باکمال بیوی، کائنات کے امام پر جب پہلی بار حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو اپنی اصل شکل و صورت میں آئے تھے. اتنا گھبرا گئے میرے محبوب کہ گھر آ کر کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. بیوی نے چادر اڑایا، فرشتہ وہاں آ گیا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. گھبرا کر اٹھے، پھر کہاں گئے، دوبارہ جب لوٹ کر آئے تو اپنی بیوی سے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری روح نہ قبض ہو جائے، میری جان نہ نکل جائے. میں نے جو ایک جملہ کہا تھا نا کہ اللہ بیوی دے تو اماں خدیجہ کے ہنر والی دے، اس کی وجہ بتا رہا کہ کائنات کے امام کو ایسے دیکھ کر اس ماں نے کہا لا تحزن ان اللہ، کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو یوں ہی رسوا نہیں کرے گا. اسے انہیں لے کر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. ورقہ بن نوفل نے کہا اے خدیجہ، یہ تیرا تاجدار آج کے بعد یہ صرف تیرا نہ رہا، یہ پوری دنیا کا تاجدار بن جائے گا. اگر میں اس کو جوان رہا، جب اس کی قومیں اسے اس کے گھر سے نکالیں گی، اسے گالیاں دیں گی، اسے ماریں گی، تو میں اس کی مدد کروں گا اگر میں اس وقت طاقتور رہا. اماں خدیجہ کو بات سمجھ آ گئی کہ اب ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹنے والا. ہماری بیوی ہوتی تو کیا کہتی، کیا ضرورت ہے جانے کی بازار میں، کیا ضرورت ہم سے بات کرنے کی، بحث کرنے کی، آپ گھر میں رہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی. اماں خدیجہ نے کبھی نہیں روکا، کہا جاؤ غار میں، بیٹھو اس غار میں، دیکھو اگلا پیغام کیا آتا ہے. جا کر مکہ کی گلیوں میں تمہارے رب نے جو پیغام بھیجا ہے اسے پورے مکہ کے لوگوں کو بتلاؤ. مکہ کی گلیوں میں جاتے، مار کھاتے، گھر لوٹ کر آتے تو زخموں سے خون نکلتا رہتا. وہ اماں خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر زخموں کو صاف کیا کرتی تھی. اس لیے میرے رب نے ان کو سلام بھیجا. آج بھی اگر عورتیں اپنے شوہر کے لیے دستے بازو بن جائیں، اپنے شوہر کو ہمت دلانے لگے، ان کی نماز اور ان کی پرہیزگاری کا خیال رکھنے لگے، خدا کی قسم آج بھی فرشتے ان کے لیے آسمانوں سے زمین پر آنے لگیں گے. اگر ہماری مائیں اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہو جائیں، اللہ رب العالمین ان کی دنیا بدل دے گا. میرے پروردگار نے عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ ایک بار
اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ اما عائشہ نے بدکاری کی. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، کہا اے عائشہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر دیجیے. اما عائشہ زار و قطار رونے لگی، زار و قطار رونے لگی. کہا اللہ کے رسول مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے، کیونکہ بیٹیاں جب زیادہ پریشان ہوتی ہیں تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی. اما عائشہ اپنی ماں کے گھر پہنچی، جب اپنی ماں کو دیکھا تو نہ آہوں پر اختیار رہ گیا نہ آنسوؤں پر اختیار رہ گیا. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا اے ماں پوری دنیا نے الزام لگایا تھا، کوئی بات نہیں، میرے محبوب نے یہ بات کہہ دی، آج دل پھٹ گیا، میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے بات. گھر میں گئی، اللہ نے دل میں خیال ڈالا، وضو بنائی، سجدے میں سر رکھ دیا اور دعا کرنے لگی. اے پروردگار عالم، اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں سچی ہوں، دنیا کے لوگوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے. اے پروردگار عالم تو میری برات کا اظہار کر دے. اللہ تیری ذات کے سوا کوئی سر زمین پر نہیں ہے جو میری برات کو جانتا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اللہ تو میری برات ظاہر کر دے میرے رب العالمین، اور جب تک تو میری برات ظاہر نہیں کرے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی. اما عائشہ سجدے میں روتی رہی سر رکھ کر. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، 18 آیتیں عطا کی، کہا جاؤ جا کر دنیا کے لوگوں سے کہہ دو کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے اما عائشہ پر آج الزام لگایا ہے یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اما عائشہ یہ صدیقہ ہے. اور اسی کا خیال رکھا میرے رب نے. میں عورتوں کو وہ بلند مقام دیا، عورتوں پر اگر کوئی الزام لگا دے، دنیا کے تمام معاملات میں اللہ نے 2 گواہ لانے کی بات کی ہے. یہی ایک معاملہ ایسا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا اگر کوئی الزام لگا دے تو 4 گواہ لانا پڑے گا. اگر وہ 4 گواہ نہ لا پایا تو ان سب کو کسی کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی گواہی کو دوبارہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر کے نیک ہو جائے. عورتوں کا اتنا خیال رکھا ہے میرے مذہب نے، اتنا بلند مقام دیا. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا. نہیں، ایسی بات نہیں. میرے رب نے اپنے کلام میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ میں دعاؤں کو سنتے وقت کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ کون مانگ رہا ہے، بس کیا مانگ رہا ہے وہ دیکھتا ہوں. میرا رب سب کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور صحابیہ نے دعا مانگی تھی. جانتے ہو کیا دعا مانگ لی تھی؟ وہ چیز مانگ لی تھی بظاہر جس کا ملنا ناممکن تھا. شوہر نے کہا تھا انتے علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح طلاق دے دیا تھا. اس نے رب سے سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی تھی، کیونکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار کر دیا تھا کہ مسئلہ یہی ہے کہ تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہے، اب دوبارہ تو اپنے شوہر کی طرف لوٹ نہیں سکتی. مسجد نبوی میں کھڑی تھی، سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنے لگی، اے پروردگار عالم آج تجھ سے ایک عورت اپنا شوہر مانگتی ہے، میں نہیں جانتی تیرا قانون کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے یہ سب کچھ، میں یہ جانتی ہوں میرا شوہر مجھے واپس جائے. یہ سجدے میں سر رکھ کر مسجد نبوی میں رونے لگی اور عرش عظیم کا مالک عرش پر مسکرانے لگا. جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہو قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، کہ ہم نے ایک عورت کی دعا سن کے قیامت تک کے لیے مسئلہ بدل دیا. اب آج کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ جملہ کہے گا تو بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی. میرے مذہب نے یہ مقدس مقام دیا ہے ان کو. اتنا بلند و بالا مقام دیا، تو جس کو اتنا بلند و بالا مقام دیا ہے اس کو سنبھال کر رہنے کے حکم بھی تو دیا ہوگا نا. جس کی عزت اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر پہنچائی ہے اور جس کے لیے آسمانوں سے سلام بھیجا ہے،
تو اس کی عزت محفوظ کرنے کے لیے بھی تو کچھ اللہ رب العالمین نے کیا ہوگا. دنیا میں ہم سونا خریدتے ہیں, ہیرا خریدتے ہیں, پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہم تجوری میں رکھتے ہیں اس کو. اے مسلمانوں کی جماعت, سب سے عظیم سرمایہ ہے یہ تمہاری بیٹیاں, یہ سب سے عظیم سرمایہ ہے تمہارے پاس. ان کو رکھو اپنی تجوریوں میں سنبھال کر. باہر راستوں پر اگر پھینک دو گے, انہیں چھوڑ دو گے, تو دھوپ بارش شبنم یہ گر کے اس کی خوبصورتی ختم کر دے گی. یہ ہے چھپانے والی چیز جس کے بارے میں میرے رب نے کہا تھا اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے, یہ میرے محبوب, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ ان کو پردے میں رکھو, ان کی دیکھ بھال کرو, ان کو سنبھالو. میرے نبی نے یہ حکم دیا, میرے رب نے یہ حکم دیا میرے نبی کو, ہم نے اس حکم کو پامال کیا ہے. اپنی بچیوں کو بلا پردہ بازاروں میں چھوڑا ہے, اپنی بچیوں کو بغیر محرم کے ہم نے بازاروں میں بھیجا. ہم نے اپنی بچیوں کو اجازت دی. میری جوان بہنوں, خاص کر کے تم سے کہہ رہا ہوں, تمہارے ماں باپ نے تم پر بھروسہ کر کے تمہیں کالج جانے کی اجازت دی ہے. خدا کی قسم تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے, اور میں چاہتا ہوں میرے قوم کی بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ کوئی غیر محرم تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے, اس کی آنکھ نکال دو. میرے مذہب نے یہ ہنر سکھایا ہے تمہیں کہ کوئی پریس والا, کوئی دودھ والا, کوئی بھاجی والا, کوئی فروٹ والا تمہارے گھر میں آ کر تمہارا چہرہ دیکھ کر تم سے بات نہیں کر سکتا. اس کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے. کوئی گھر کی دہلیز پر آئے تو اس کے پیر میں کپ کپی ہونی چاہیے کہ میں مسلمان کے دروازے پر کھڑے ہونے جا رہا ہوں. اور یہ تہذیب ہمیں اپنی بچیوں کو دینی ہوگی, ہمیں اپنی بچیوں کو سمجھانا ہوگا. آج مسلمان قوم کی تقریباً 60% بچیاں بازاروں میں اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ناچتے ہوئے نظر آ رہی. بتاؤ اس قوم کو کون بچا پائے گا برباد ہونے سے, کہ جس قوم کا عالم یہ ہو کہ اس کی بچیاں راستوں پر اور بلا پردہ گھوم رہی ہو, یا اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہو. اس قوم کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنا, ایک مکہ مذہب اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد, دوسرا اندلس سب سے پہلے صحابہ کے جانے کے بعد اور 800 سال حکومت کرنے کے بعد وہاں سے تمہاری بے عزتی کے ساتھ تنزل. دو چیزیں یاد رکھنا. ایک جگہ تم نے مکہ میں مذہب اسلام کو قبول کر کے اپنی بچوں کو دین سکھا کر پوری دنیا پر حکمرانی کی, 24,000 مربع میل کے حکمراں بن گئے. اور ایک دوسری چیز, 800 سال تک ایک ملک پر حکمرانی کرنے کے بعد تمہیں ڈھونڈ کر تمہارے گھروں سے نکال کر تمہیں قتل کیا گیا. وجہ کیا تھی, اس وجہ پر غور کرنا. وقت کم بچا ہے, میں اپنی ماؤں سے یہ بات کہوں گا, اپنی جوان بہنوں سے یہ بات کہوں گا کہ میری ماؤں, خدا کی قسم جب تک تم نے حیا کو ملحوظ خاطر رکھا, پوری دنیا تمہارے سامنے سر جھکا کر چلی. ایک صحابیہ میدان جنگ میں آتی ہیں اور پوچھتی ہیں آئی نائی بنی میرا بیٹا کہاں ہے. ایک صحابی دیکھتے ہیں, کہتے ہیں تیرا بیٹا تو شہید ہو گیا, لیکن تو اتنے پردے کا اہتمام کر کے میدان جنگ میں کیسے آئی؟ یہ میدان جنگ ہے, یہاں لوگ کچھ نہیں دیکھتے ہیں, ہر چیز پامال ہو جاتی ہے, اور تو پردے میں ہو کر یہاں آئی ہے. اس صحابیہ نے جو جملہ کہا تھا سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل, کہا اے میرے ساتھی سن, میرا بیٹا شہید ہوا ہے, میری حیا بھی باقی ہے, میری غیرت زندہ ہے, میں غیر محرموں کے سامنے بلا پردہ آ جاؤں, میری حیا بھی مری نہیں. تو جن کی حیا زندہ رہتی ہے ان کے بیٹے جانباز پیدا ہوتے ہیں. میری ماں, میں تمہیں بتاؤں کہ جب تم نے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ ہماری پرورش کی تھی, ہمیں پالا تھا, تو ہم عبداللہ ابن مسعود بن کر پیدا ہوئے تھے, ہم عبداللہ ابن عمر بن کر پیدا ہوئے تھے, ہم عبداللہ ابن عباس بن کر پیدا ہوئے تھے, ہم عبداللہ ابن زبیر بن کر پیدا ہوئے. جب تم نے
حیا کی چادر اوڑھ کر ہماری تربیت کی تو ہم خالد بن ولید بنے تھے. ہم ابو عبیدہ بن جراح بن کے رومیوں کے پیروں میں زلزلہ لے آئے تھے. ہم وہ تھے جس کا نام سن کر دنیا گھبراتی. جب تم نے عزت و عفت کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہماری پرورش کی تھی تو ہم امام ابو حنیفہ بن کر پیدا ہوئے تھے. ہم امام شافعی امام مالک بنے تھے. ہم امام احمد ابن حنبل بن کر بے شمار کوڑے کھانے کے بعد بھی مذہب اسلام پر چلے تھے. تم نے جب عزت کے ساتھ ہماری پرورش کی تھی تو ہم صلاح الدین ایوبی بن کر پیدا ہوئے تھے. ہم محمد بن قاسم بن کر ہندوستان آ کر تمہاری حفاظت کیے تھے. ہم طارق بن زیاد بن کر موسیٰ بن نصیر بن کر پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کیے تھے. ہاں میری ماں، جب تم نے ہمیں بڑی محبت سے اپنی عزت کو بچا کر غیر محرموں سے اپنے چہرے کو چھپا کر ہماری پرورش کی تھی، ہمیں پالا تھا، تو ہم ثناء اللہ مرسلی بنے تھے، ہم علامہ احسان الہی ظہیر بنے تھے. لیکن جب تم نے اپنی حیا کو بیچا، بازاروں میں اپنی عزت کو نیلام کیا، تو ہم میں کچھ لوگ میر جعفر اور میر صادق بن کر پیدا ہوئے. اگر تم نے آج بھی ہماری پرورش حیا کے ساتھ کی، خدا کی قسم آنے والے وقتوں میں ہم سے زیادہ عظیم کوئی قوم نہیں ہو سکتی. وقت ختم ہو رہا ہے. میں بتاؤں تمہیں کہ ایک صحابیہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک بیماری ہے. جب وہ بیماری کا جھٹکا مجھ پر آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا پردہ، میرا صدر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. آپ دعا کر دیجئے کہ میری وہ بیماری ختم ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تجھے یہ نہیں پسند ہے کہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے، میں جنت کی بشارت تجھے دے دوں. صحابیہ نے کہا بڑا اچھا سودا ہے، ایک بیماری کے بدلے جنت مل رہی. کہ اللہ کے رسول منظور، مجھے یہ بیماری منظور ہے، مجھے یہ بیماری رہے گی، چل جائے گا، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. جانے لگی، باہر نکلنے لگی مسجد نبوی سے. پھر خیال آیا، پلٹ کر آئی، کہا اللہ کے رسول بیماری منظور ہے، بس ایک دعا کر دیجئے کہ جب مجھ پر وہ دورہ پڑے تو میرا صدر کھلے گا، میں بے حیا نہ ہوں. سوچ لو، بیماری کا ہونا منظور ہے لیکن بے حیائی منظور نہیں ہے. میرے نبی نے دعا کر دی، اس کے بعد موت تک کبھی وہ بے پردہ نہیں. یہ عالم تھا پردے. میری ماں، جب تم تربیت کرنے پر آتی ہو تو پوری دنیا تمہاری تربیت دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میری ماں فجر سے پہلے میرے سر پہ امامہ باندھ دیا کرتی تھی، اور جب فجر کی اذان ہونے لگے میں جانے لگتا تھا تو مجھے روک لیتی تھی، بیٹا رکو، اذان کا جواب دو، دعا پڑھو، پھر نکلو گھر سے. جب ماں اپنے بیٹے کو اس نزاکت سے پالتی ہے تب بیٹا امام شافعی بنتا. امام مالک رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں میری ماں انتخاب کرتی تھی کہ میں کس استاد سے پڑھوں گا. میری ماں نے میری تربیت کا خیال رکھا تب میں امام مالک بنا. تمہیں بتاؤں، خدا کی قسم حیران ہو جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے. شیخ، میں اپنی بات جو بتانے والا اس کے بعد بتاؤں گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، امام بصری، غالباً امام بصری شخص آیا. اس نے کہا میرا بیٹا 6 مہینے کا ہے، میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، کیسے تربیت کروں؟ کہا آنے میں بڑی تاخیر کر دی ہے. آپ کو اپنے بچے کی تربیت کے لیے آنا تھا تو اپنے نکاح سے پہلے آنا تھا، اپنے نکاح سے پہلے آنا تھا. تمہارے نکاح میں کون آنے والی ہے وہ طے کرے گی کہ تمہارے بچوں کا فیوچر کیسا ہوگا. ایک بادشاہ گزرے جن کا نام محمد تھا. 6 سال کی عمر میں ماں ان کو فجر میں اٹھاتی ہے. 6 سال. غور سے سننا میری بات، میری ماں تم زیادہ دھیان سے سننا. شاید تم میں سے کوئی بھی ایک ماں یا ایک بہن ایسی نہ ہو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہو اور جو اتنی پرہیزگار ہو. 6 سال کا بچہ ماں کے ساتھ اٹھتا تھا اور فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا. ایک شہر میں چراغ یا روشنی جلتی ہوئی نظر آئی. پوچھا ماں وہ کون سا شہر ہے جس شہر سے آپ کی روشنی نظر آ رہی؟ کہا بیٹے نماز پڑھ لے پھر بتاتی ہوں. بیٹا نماز پڑھ کر آیا،
پھر ماں سے وہی سوال کیا، کہا میرے بچے وہ شہر قسطنطنیہ ہے، اتنے ماجہ میں روایت ہے میرے بچے کہ جو لشکر اس شہر کو فتح کرے گا میرے محبوب نے اس کا مرتبہ بڑا عظیم بتایا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تو اس لشکر کا سپہ سالار بنے۔ 6 سال کے بچے سے ماں یہ بات کہہ رہی۔ اس دن سے محمد روز صبح اٹھتے اور فجر کی نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتے، اے پروردگار عالم مجھے اس شہر کا فاتح بنانا، جو لشکر اس کے فتح کرنے کے لیے جائے اے پروردگار عالم اس کا سپہ سالار بنو۔ 19 سال کی عمر میں ہمارا بچہ پیخانہ کر کے صحیح سے دھو نہیں پاتا ہے، اس کو طہارت کے طریقے نہیں معلوم۔ 19 سال کی عمر میں اپنے ملک کے سلطان بنے، سلطان محمد نام پڑا، اور 22 سال کی عمر میں وہ لشکر تیار کیا جو قسطنطنیہ جا کر حملہ کرنے والا تھا، اور خود اس لشکر کی سربراہی کر رہے تھے، اور قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور اس لشکر کے سربراہ بن کر وہ عظیم انسان بن گئے، اور پوری دنیا ان کو سلطان محمد فاتح کے نام سے جاننے لگے۔ جب ماں تربیت کرنے پر آ جائے تو پھر دنیا کی تمام رکاوٹیں آ جائیں، خدا کی قسم اس کے بچے کو بلند مرتبہ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ مثالیں اتنی ہیں کہ گنواؤں تو وقت شاید اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جائے، اتنی مثالیں ہیں کہ ماں نے اپنے بچوں کی تربیت۔ آج ہمارے قوم کے بچے، ہماری قوم کی بچیاں، آپ اقتدار کا مسئلہ دیکھ لو، ہماری بچیوں میں مرتد ہونے کا جو ریشو بڑھتا جا رہا وہ دیکھ لو۔ کیوں اتنا ریشو بڑھ رہا؟ کہ وجہ کیا؟ کیوں نہیں ہم نے اپنی بیویوں کو سمجھا کر یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے بچیوں کو سمجھاؤ کہ تم اس نسل سے ہو جس نسل سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تم ان کی ماننے والی ہو کہ ابو جہل نے صرف اتنا کہا تھا کہ اے سمیہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ لات و عزا کو تھوڑا سا حق دنیا میں تصرف کا، تھوڑا سا۔ اس شہیدہ نے کہا ابو جہل اگر یہ کہہ دیا تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ؟ آج ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے اپنا دین ہی چھوڑ دیا۔ اس کو یہ گوارا نہیں تھا، دونوں پیر جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا تھا مجھے نے، دونوں پیروں کو 2 اونٹوں میں باندھ دیا تھا، برچھی لے کر کھڑا تھا، کہا سمیہ کہہ دے ورنہ تیرے ساتھ جو ہوگا وہ زمانہ یاد رکھے گا۔ کہا مجھے جو بن پڑتا کر لے۔ سمیہ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب کسی اور دین کی طرف چلی جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے نیزے کو چنگاہ میں مارا، اونٹوں کو 2 سن چل دینے کا حکم دیا، جسم 2 حصوں میں بٹنے لگا، روح پرواز ہو کر عرش الہی سے جا ملی۔ لیکن اس جاباز عورت نے کبھی اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ موت آ گئی، جان دینا یہ منظور تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا یہ منظور نہیں۔ آج ہماری بچیاں اپنا دین بدل دے رہی، کیسی محبت ہے، ہم نے کیا تربیت دی اپنے بچیوں کو، اور اپنے بچوں کو کیا تربیت دی۔ آج ہمارا بچہ گلیوں میں گھومتا ہوا یا وہاں ذرا ڈھونڈ رہا ہے، نشے کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ خدا کی قسم یہ کہتے ہوئے کہ مسلمان قوم کے بچے شرم آتی۔ آخر کیوں نہیں ہم بدلنے کو تیار؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بدل جائے گا تو پوری دنیا بدل جائے گی، لیکن اپنے رب سے یہ کہہ کر آیا ہوں، دعا مانگ کر آیا ہوں، اے پروردگار عالم 100 لوگ میری بات سنیں، 100 نہ مانے کوئی بات نہیں، اے پروردگار عالم ایک شخص کو منوا دینا نہیں، ایک ایسا شخص ہو، ایک ایسی تیری بندی ہو جو میری بات کو مان کر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے دینی راستہ اختیار کر۔ مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، بدلاؤ آئے گا، وقت لگے گا، لیکن بدلنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، نمازی بنے، پرہیزگار بنے۔ آج جمعہ ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن ابھی عصر کی نماز میں میرا اندازہ ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ نہیں رہتے،
یہ اس قوم کا حال ہے جس قوم کا عالم یہ تھا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا اسے مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا. منافق بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے. میں اس قوم سے کیا بات کروں جو قوم مرجھا گئی. مردار قوم سے بات کرنے کے لیے کہا جاتا ان میں روح پھونکو. کیسے روح پھونک دو؟ بڑی افسوس کی بات ہے. خدا کی قسم اس قوم کا بیٹا جس قوم کا آسمان اتنا اونچا تھا کہ لوگ دیکھ نہیں پاتے، آج اس قوم کو دیکھتا ہوں بات سمجھ نہیں آتی. اللہ نے اس قوم میں کیوں پیدا کیا؟ میری قوم کے بچے اتنے بگڑے ہوئے، میری بچیاں اتنی بگڑی ہوئی کہ ان کے کارناموں کو دیکھ لو تو خدا کی قسم کوئی رات نیند نہیں آتی. اگر تم میں بدلنے کا ہنر ہوگا، مجھے شوق نہیں ہے شہر شہر جا کر جمعہ پڑھانے کا، کیونکہ میری تجارت میرے لیے کافی ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے. اگر تم میں بدلنے کا ہنر ہوگا میری بہنوں، اگر تمہیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کا ہنر ہوگا تو مجھے تمہارا یہاں بلانا، ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے یہاں بلانے کی. اگر تم میں اپنے آپ میں تبدیلی لانے کا ہنر ہوگا، تم میں مذہب اسلام کے لیے جینے اور مرنے کا ہنر ہوگا تو مجھے یہاں بلانا. ہٹلر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا، اور میں اس بات کو مانتا ہوں اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آنے والا وقت مسلمانوں کا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ صدی مسلمانوں کے بلندی کی صدی ہے. یہ بات یاد رکھنا، میں زندہ رہوں نہ رہوں لیکن میری یہ بات یاد رکھنا کہ یہ صدی مسلمانوں کی ہے. انشاءاللہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں بدلیں گی اور مسلمانوں کا عروج انشاءاللہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اے پروردگار عالم، ہم خطا کار اور گناہ گار لوگ، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ تو ہماری خطاؤں کو بخش دے. اللہ تو ہمیں معاف کر دے رب العالمین. اے پروردگار عالم، میرے یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں آئے ہیں، اے پروردگار عالم تو انہیں نمازوں کے ساتھ تہجد گزار بنا دے. اے اللہ یہ سجدوں میں دعا مانگے تو ہمارے بچوں کو اعلیٰ مقام عطا کر دے. اے رب العالمین انہیں صدیق اکبر کا ہنر دے دے. اللہ عمر بن خطاب کا حوصلہ عطا کر دے. اے اللہ میرے مالداروں کو عثمان ذو النورین اور عبد الرحمن ابن عوف کا جگر عطا کر دے. اللہ کہ میرے بچوں کے لیے وہ بڑے بڑے مدارس، مکاتب، کالج اور یونیورسٹیاں بنائے. اے پروردگار عالم، اے رب العالمین میرے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں انہیں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کی سمجھ عطا کر دے. اللہ اے رب العالمین میرے جو بھی بھائی سیاست میں جانا چاہتے ہیں اے پروردگار عالم تو انہیں حضرت امیر معاویہ کا ہنر عطا کر دے. اللہ اے اللہ میرے جوانوں کو حضرت حسن و حضرت حسین جیسا بنا دے. اللہ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین اس قوم کو بڑی ضرورت ہے. اللہ اے خالد ابن ولید پیدا کر دے. اللہ کسی کو ابو عبیدہ بن جراح بنا کر بھیج دے. اللہ اے رب العالمین میری ماں کو اماں خدیجہ کا ہنر عطا کر دے. اللہ اے اللہ میری جوان بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے. اللہ اے رب العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ عطا کر دے. اللہ آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون. فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم. ولذکر اللہ تعالی اعلی. اجل وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.